بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم چھٹا ایڈیم کریں گے، ایڈیومیٹک ایکسپریشن، اے بلو اسٹاکنگ۔ بلو جو ہے یہ تقریباً سب کو ہی پتہ ہے، نیلے رنگ کو کہتے ہیں، اور اسٹاکنگ کہتے ہیں یہ پہناوا ہے، جرابیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے ملتا جلتا۔ یورپ کے اندر یا دوسرے ممالک میں تھوڑا سا یہ سائز میں جرابوں سے ان کا سائز تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے اس کا ترجمہ بنا نیلے رنگ کی جرابیں، جو لٹرل میننگ ہے بلو اسٹاکنگ۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ہڈن میننگ کی طرف۔ اے وومن ود اسٹرانگ اسکالرلی اور لٹریری انٹرسٹ، یعنی کہ ایک ایسی عورت جو لٹریچر کے اندر بہت دلچسپی رکھتی ہو، جو ایک عالمہ ہو، بہت پڑھی لکھی ہو، تربیت یافتہ خاتون ہو، جس کو پڑھنے سے شغف ہو، پڑھنے کا جسے شوق ہو، اور وہ آپ کہیں کہ علم کے ایک خاص درجے پہ پہنچ چکی ہو۔ اس کا ہم عام جب استعمال کرتے ہیں کسی بھی عورت کے بارے میں کہ یہ فلاں عورت بلو اسٹاکنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں بہت پڑھی لکھی ہے، وہ عالمہ ہے۔ اب یہ لفظ کیوں آیا، اوریجن کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میں ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے اور یورپ کے اندر بھی ایسا ہی تھا۔ یورپ میں چونکہ سردیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، انگلینڈ کے اندر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنا وقت جو ہے وہ گزارنے کے لیے تاش کھیلتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ گھروں میں لوڈو کھیلتے ہیں یا کوئی اس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں جس سے وہ وقت جو ہے وہ اپنا گزار سکیں۔ لیکن ایک عورت تھی، الزبتھ مونٹیگو، انہوں نے اپنے آس پاس جو پڑھی لکھی عورتیں تھیں انہیں تجویز کی کہ وہ اس کے گھر آئیں اور بیٹھ کے بجائے کہ فضول گپ شپ لگائیں یا تاش کھیلیں، اس نے کہا کہ ہم تعلیم سے متعلق، شاعری سے متعلق، لٹریچر سے متعلق، یا آپ کہہ سکتے ہیں سائنس کے بارے میں باتیں کریں گے، جس سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر گرومنگ ہو سکے، عورتوں کا ایک رجحان بنے کہ وہ تعلیم کی طرف آئیں۔ وہاں بھی تعلیم عورتوں پہ اتنی زیادہ تب آزاد نہیں تھی، یہ تب کی باتیں ہیں، جیسے ہمارے بھی علاقوں میں پہلے تعلیم عورت کے لیے اتنی عام نہیں تھی، اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ جو عورتیں ہیں وہ پڑھنا شروع ہو چکی ہیں۔ تو اس کو کوئین آف بلوز بھی بولا جاتا تھا۔ اب اس کے پیچھے ہسٹری یہ تھی کہ الزبتھ اور اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرینڈز تھیں، ساتھی عورتیں تھیں، وہ پڑھی لکھی عورتوں کو فون کرتیں یا پیغام بھیجتیں کہ وہ آئیں اور اس کے گھر جو بھی محفل ہے شروع میں، اور جو پڑھے لکھے مرد بھی تھے، جیسے کوئی بہت بڑا ادیب ہے، کوئی عالم ہے، کوئی شاعر ہے، اسے بلاتے تاکہ جو علم ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جا سکے۔ تو وہ فون کرتی۔ ایک تھی مسز ویسے۔ مسز ویسے نے کال کی بینجامن اسٹیلنگ فلیٹ کو۔ یہ ماہر نباتات تھیں، بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں، آپ کہیں کہ یہ لکھاری بھی تھیں، مصنف تھیں۔ ان کو بلایا کہ ان کے گھر آئیں اور ہم اس طرح کی ایک محفل کر رہے ہیں جس کے اندر تعلیم کے بارے میں باتیں ہوں گی، بہتری کے بارے میں باتیں ہوں گی، تو آپ آئیں۔ تو وہاں پہ ایک رواج تھا کہ جو فارمل ڈریس ہے وہ یہ تھا کہ جو اسٹاکنگ پہن کے جاتی تھیں عورتیں وہ سیاہ رنگ کی ہوتی تھیں، وہ کالے رنگ میں ہوتی تھیں۔ جب بھی کسی محفل میں جانا، جیسے ہم نے بھی کہیں انٹرویو میں جانا ہو تو لوگ بڑا ٹائی کوٹ لگا کے جاتے ہیں، اسی طرح جب عورتوں نے کسی محفل میں شرکت کرنی ہوتی تھی تو وہ جو جرابیں پہنتی تھی لمبی، وہ سیاہ رنگ کی ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو بینجامن اسٹیلنگ فلیٹ تھی، انہوں نے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسا جو ہے محفل میں جانے کے لیے کوئی ایسا لباس نہیں ہے کہ میں پہن کے آ سکوں، میرے پاس تو اون کی بنی ہوئی بلو رنگ کی جو ہے نیلے رنگ کی اسٹاکنگ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ہی آ جائیں۔ پھر انہوں نے آنا شروع کر دیا، چونکہ ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا، لوگ ان کی کنورسیشن سے، ان کے مکالمے سے، ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتے۔ تو جو ایلیٹ کلاس کی تھی، جو بہت امیر عورتیں ہوتی تھی، وہ حقارت کی نظر سے بھی دیکھتی،
لیکن پھر کیا ہوا کہ ان کو جب ان کے علم کی داغ بیٹھ گئی تو یہ جو الزابتھ مونٹیگو تھی انہوں نے ایک سوسائٹی جو تھی بنا لی. یہ اس کی پہلی لیڈر بھی بن گئی. انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی اور اس سوسائٹی کا نام ہی بلو اسٹاکنگ سوسائٹی رکھ دیا. اس نام رکھنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ آپ علم کی باتیں کرنے کے لیے آئیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے کپڑے کیسے پہنے. یہ ایک بہت اچھی بات تھی کہ آپ صرف اس وجہ سے علم سے پیچھے نہ ہٹ جائیں کہ آپ کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں. تو پھر جب یہ ایک بلو اسٹاکنگ کے نام سے سوسائٹی بنی تو اس کی شہرت پھیلنا شروع ہوئی, لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ اس طرح کی ایک بیٹھک ہوتی ہے, یہاں پہ علمی باتیں ہوتی ہیں. اس طرح وہ عورتیں جو فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتی تھی وہ ان محفلوں کے اندر آ کے بھی تعلیم یافتہ ہو جاتی تھی. تو پھر وہاں سے جو بھی زیادہ پڑھی لکھی عورت ہوتی تھی لوگوں نے اسے ویسے ہی بلو اسٹاکنگ کہنا شروع کر دیا, اور یہ آج تک محاورہ جو ہے وہ بہت مقبول ہے. ہم آتے ہیں اب ایگزامپل کی طرف. الینا از اے بلو اسٹاکنگ. اب یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ عالمہ ہی کریں گے کہ جو الینا ہے وہ بہت پڑھی لکھی خاتون ہے اینڈ ریسپیکٹڈ ایوری ویئر. اب اس کے علم کی وجہ سے ہر جگہ اس کی بہت عزت ہوتی ہے. اب دوسرا جملہ جو ہے آل دو ویمن آف ہر ٹائم ور ایکسکلوڈڈ فرام فارمل ایجوکیشن. اس کے وقت میں عورتیں, آپ یہاں پہ کوئی نام بھی لکھ سکتے ہیں, کسی کی بھی عورت کا نام لکھ سکتے ہیں, ان کو جو فارمل ایجوکیشن ہے, جو رسمی تعلیم ہے, جیسے ہمارے اسکول کی تعلیم ہے, مدرسے کی تعلیم ہے, کالج کی تعلیم ہے, اسے ہم فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. اور جو ہم گھروں میں چیزیں سیکھ لیتے ہیں اپنے والدین سے, بہن بھائیوں سے, اپنے معاشرے سے, اسے ہم ان فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. وہ فارمل ایجوکیشن سے, رسمی تعلیم سے دور تھیں. دا بلو اسٹاکنگ کوڈ ریڈ لائک اینی مین. لیکن جو بلو اسٹاکنگ ہوتی تھی, یعنی کہ جو اس سوسائٹی سے متعلق ہوتی تھی, وہ کسی بھی مرد کی طرح ہی پڑھ لکھ لیتی تھی. اب تیسرا جو ہے وہ جملہ, اے بلو اسٹاکنگ میکس اے گڈ وائف. ایک جو عالمہ ہے, جو پڑھی لکھی عورت ہے, وہ ایک اچھی خاتون ثابت ہوتی ہے, ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے. تو یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ تھا. میرا خیال ہے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد اور یہ بیک گراؤنڈ جو ہے جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ نہیں بھولے گا. اس کے بعد ہم اگلا ایڈیم کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.